السلام علیکم۔ یہ کہانی ہے ایک غریب عورت اور اس کے بیٹے کی۔ کسی زمانے کی بات ہے کہ ایک غریب عورت تھی اور اس کا ایک بیٹا تھا۔ وہ بہت غریب تھے، کھانے کو کچھ نہیں تھا، صرف ایک ہی گائے تھی۔ اس کی ماں نے کہا، بیٹا جاؤ بازار میں اسے بیچ آؤ، کچھ کھانے کا سامان لے آؤ جس سے ہم اپنا پیٹ بھر سکیں۔ بیٹے نے ماں سے پوچھا کہ کتنے کی بیچ کے آنی ہے؟ ماں نے کہا 20 روپے سے کم نہ لینا۔ وہ لڑکا گائے کی رسی پکڑ کر بازار کی طرف چل پڑا اور راستے میں آواز لگانے لگا کہ گائے لے لو، گائے لے لو، 20 روپے سے 1 روپیہ کم نہیں لوں گا۔ اتنے میں اس کے پاس ایک بزرگ آیا اور بولا، بیٹا میرے پاس 20 روپے تو نہیں ہے، صرف 20 بیج ہیں، یہ لے لو اور گائے مجھے دے دو۔ لڑکے نے کہا، میں ان بیجوں کا کیا کروں گا؟ بزرگ نے کہا کہ ایک بیج پانی میں لگا دینا تو صبح ہوتے ہی اس بیج سے درخت نکل کر آسمان تک لگ جائے گا۔ لڑکے نے اس بزرگ کی بات پر اعتبار کر لیا اور گائے کی رسی بزرگ کو پکڑا کر 20 بیج لے کر گھر آ گیا اور ماں سے کہا کہ میں 20 روپے کی جگہ 20 بیج لے آیا ہوں۔ اس بیج کی یہ خوبی ہے کہ اگر اسے پانی میں لگایا جائے تو وہ راتوں رات درخت آسمان تک چلا جاتا ہے۔ ماں کو یہ دیکھ کر بہت غصہ آیا، اس نے بیج پکڑ کر باہر پھینک دیے۔ ایک بیج غلطی سے پانی میں جا کر گر گیا۔ جب ماں اور بیٹا صبح اٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ واقعی ایک درخت آسمان تک لگا ہوا ہے۔ بیٹا یہ دیکھنے کے لیے درخت پر چڑھا کہ اس درخت پر کیا ہے۔ اس درخت پر ایک عالی شان محل تھا جس میں ایک جن اور اس کی بیوی رہتی تھی۔ جب وہ محل میں داخل ہوا تو اسے جن کی بیوی نظر آئی۔ جن کی بیوی نے لڑکے کو دیکھ کر ہنسنے لگی اور پھر بعد میں رونے لگی۔ لڑکے نے پوچھا کہ آپ میری طرف دیکھ کر پہلے ہنسی اور پھر روئی کیوں؟ اس نے کہا، میں ہنسی اس لیے کہ میں نے آدم ذات کو پہلی مرتبہ دیکھا ہے، اور روئی اس لیے کہ میرا شوہر جن ہے، وہ تمہیں کھا جائے گا۔ ان کا سارا دن باتیں کرتے گزر گیا کہ اچانک جن کی آواز آئی، آدم دو، آدم دو۔ جن کی بیوی نے اس لڑکے کو تندور میں چھپا دیا۔ جب جن محل میں داخل ہوا تو اس نے کہا کہ مجھے یہاں کسی آدم ذات کی بو آ رہی ہے۔ اس کی بیوی نے کہا، یہاں تو کوئی نہیں آیا۔ جن نے کہا، دیکھو میں تمہارے لیے کیا لایا ہوں۔ اس کے ہاتھ میں ایک سونے کا انڈا دینے والی ایک مرغی تھی۔ لڑکا چھپ کر سب دیکھ رہا تھا۔ جب رات ہوئی، جن اور اس کی بیوی سو گئے۔ لڑکا چپکے سے باہر آیا اور مرغی اٹھائی اور درخت سے نیچے اتر آیا۔ اگلے دن وہ دوبارہ درخت پر چڑھ گیا۔ جب وہ جن کی بیوی کے پاس گیا تو اس نے کہا کہ کل تم ہماری مرغی کیوں لے گئے؟ اگر جن کو پتہ چل گیا تو وہ تمہیں کھا جائے گا۔ لڑکے نے کہا، میں آئندہ ایسی غلطی نہیں کروں گا۔ پھر سارا دن دونوں باتیں کرتے رہے۔ اتنے میں جن آ گیا، آدم دو، آدم دو۔ جن کی بیوی نے لڑکے کو تندور میں چھپا دیا۔ جن نے کہا، مجھے آدم ذات کی بو آ رہی ہے۔ اس کی بیوی نے کہا، یہاں کوئی نہیں ہے۔ جن نے کہا، دیکھو میں آج تمہارے لیے کیا لایا ہوں۔ اس کے پاس سونے کی اشرفیوں کی تھیلی تھی۔ دونوں نے کھانا کھایا اور سو گئے۔ لڑکا چپکے سے نکلا اور اشرفیوں کی تھیلی لے کر نیچے اتر گیا۔ اس کی ماں نے کہا، بھائی کہاں سے لائے ہو؟ لڑکے نے بتایا کہ اس درخت پر ایک جن اور چڑیل رہتے ہیں، یہ وہاں سے لے کر آیا ہوں۔ لڑکے نے کہا کہ میں آج پھر جاؤں گا اور تم ایک کلہاڑی تیز کر کے رکھنا۔ ہو سکتا ہے کہ چڑیل جن کو بتا دے اور وہ جن مجھے کھا جائے۔ ماں نے کہا، ٹھیک ہے۔ اگلے دن جب جن اور اس کی بیوی سو کر اٹھے تو اشرفیوں کی تھیلی غائب تھی۔ جن نے پوچھا، یہ کہاں گئی؟ چڑیل نے بتایا کہ 2 دن سے یہاں ایک لڑکا آتا ہے، یہ اسی کا کام ہے۔ آج میں اسے تندور میں چھپا دوں گی اور تم آ کے اسے کھا جانا۔ اگلے دن وہ لڑکا پھر محل چلا جاتا ہے اور چڑیل اسے کچھ نہیں کہتی۔ وہ سمجھ جاتا ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ جب جن آتا ہے تو وہ اسے تندور میں چھپا دیتی ہے۔ لڑکا چپکے سے تندور سے نکل کر کہیں اور چھپ جاتا ہے۔ جن جب لڑکے کو کھانے لگا تو وہ تندور میں نہیں تھا۔ جن اور چڑیل لڑکے کو ڈھونڈنے لگے لیکن لڑکا نہ ملا۔ جن نے اس چڑیل سے کہا، دیکھو آج میں تمہارے لیے یہ باجا لے کر آیا ہوں، جب بھی کوئی اسے ہاتھ لگائے گا تو یہ بول پڑے گا۔ دونوں جن اور چڑیل سو گئے۔
تو لڑکا چپکے سے باہر نکلا اور باجا اٹھایا۔ اس نے جیسے ہی باجے کو ہاتھ لگایا اور باجا بولنے لگا، جنا مینوں لے چلے، جنا مینوں لے چلے۔ یہ سن کر جن اٹھ گیا۔ لڑکے نے درخت سے نیچے چھلانگ لگا دی، جن نے بھی پیچھے چھلانگ لگا دی۔ نیچے لڑکے کی ماں تیز کلاڑی لیے کھڑی تھی۔ لڑکے نے جلدی سے کلاڑی سے درخت کاٹا تو وہ درخت غائب ہو گیا، ساتھ ہی وہ جن بھی۔ دونوں ماں بیٹے نے اشرفیوں کی تھیلی بیچ کر ایک عالی شان محل تعمیر کروایا، اور جو سونے کا انڈا دینے والی مرغی تھی، اس کا انڈا بیچ کر لاکھوں روپے کمانے لگے، اور ماں نے اپنے لڑکے کی شادی کر دی، اور پھر سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔ تو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹ، لائک اور سبسکرائب ضرور کرنا۔ تھینکس فار واچنگ۔